هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العلم قبل القول والعمل. باب ہے علم قول اور عمل سے پہلے ہے. لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اس بات کو جان لیجئے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، تو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ابتدا فرمائی. وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یہ کہ علماء ہی انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں. وَرَثُوا الْعِلْمِ، انہوں نے لوگوں کو علم کے ذریعے ہی وارث بنایا ہے. من اخذہ اخذ بحد وافر، اور جو شخص کسی راستے پر چلے انہوں نے علم کے ذریعے ہی لوگوں کو وارث بنایا ہے. ومن سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، اور جو شخص کسی راستے پر چلے جس کے ذریعے وہ کچھ علم حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف کوئی راستہ آسان کر دیتا ہے. وقال جل ذکرہ، اور اللہ عز و جل کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں. وقال، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وما يعقلها الا العالمون، اور انہیں صرف جاننے والے ہی، علم رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور جہنمی کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہو جاتے. وقال، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھنے والے ہیں اور وہ جو علم رکھنے والے نہیں ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی کا ارادہ کرے تو اسے دین میں سمجھ دے دیتا ہے. وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اور علم سیکھنے سے آتا ہے. وقال ابو ذر رضی اللہ عنہ، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لو وضعتم الصمصامۃ علی هذه واشار الی قفا، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم مضبوط دھار والی تلوار اس اپنی گدی کی طرف اشارہ کر کے کہتے اس پر رکھ دو، پھر میں گمان کروں کہ کوئی بات جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہہ لوں گا، اس سے پہلے کہ تم اسے مجھ پر چلا دو تو میں اسے ضرور کہہ گزروں گا. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ. اور ربانی کون ہوتے ہیں؟ حکمت والے، سمجھ والے. اور کہا جاتا ہے کہ الربانی وہ ہے جو علم کی بڑی باتوں سے پہلے علم کی چھوٹی باتوں کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں یہ ایک باب ذکر کیا کہ کوئی آدمی اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے یا کوئی آدمی عمل کرنا چاہتا ہے، اس عمل سے پہلے
علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی چیز کا علم حاصل کیے بغیر ہی اسے بیان کرنا شروع کر دے، یہ بھی وبال جان بن سکتا ہے۔ یا کوئی آدمی کوئی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ وہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کا اس کے پاس اگر علم نہیں ہے تو یہ عمل اس کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس حقیقت کو جانیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے توحید کی بات کی تو پہلے اس کو سیکھنے کا ذکر کیا کہ پہلے آپ نے اس بات کو سیکھنا ہے اور علم رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لمبی روایت کی طرف اشارہ کیا ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی راستے پر چلے جس میں وہ کچھ علم طلب کرتا ہے، یعنی وہ علم سیکھنے کے جتنے بھی راستے ہیں، اگر صرف اس نے ایک راستہ اختیار کر لیا اور تھوڑا سا علم حاصل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا کوئی بھی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ فرشتے طالب علم سے راضی ہو کر کے اپنے پر ان کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ عالم کے لیے آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں۔ عالم کو عابد پر فضیلت اس طرح ہے جیسے چاند کو فضیلت تمام کے تمام ستاروں پر ہے، اور بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے درہم و دینار کے ساتھ کسی کو وارث نہیں بنایا۔ اگر انہوں نے کسی چیز کو وارث بنایا ہے تو وہ علم کے ذریعے علماء کو وارث بنایا ہے، اور جس نے علم حاصل کر لیا اس نے ایک وافر حصہ جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں نا وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور علماء کون ہوتے ہیں؟ جو علم کو سیکھتے ہیں۔ اور اس روایت میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو عابد ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اور ایک وہ ہے جو علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس عابد کی فضیلت زیادہ نہیں ہے جو روزے رکھتا ہے، قیام کرتا ہے اور اپنا سارا جو وقت ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس عابد کی زیادہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس عالم کی زیادہ فضیلت ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور علم کو سیکھتا ہے اور اپنے آپ کو علم کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ تو ایک عالم جو ہوتا ہے وہ ہزاروں عابدوں پر اپنی فضیلت کے اعتبار سے بھاری ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ذکر کی کہ جیسے آسمان پہ جو سورج ہوتا ہے یا جو چاند ہوتا ہے، جیسے اس کو باقی ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے علم رکھنے والے عالم کو باقی عابدوں پر فضیلت بخشی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے بھی علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور اسے علم نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، تو اس کے اندر اللہ کا ڈر تو پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ یہ دعائیں پڑھے گا تو اس میں اللہ کا ڈر تو پیدا نہیں ہوگا۔ عالم جو ہوتا ہے اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ ان ساری گہرائیوں کو جانتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کا جو ڈر ہے وہ تمام کے تمام لوگوں سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔
وما يعقلها الا العالمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل بھی اہل علم کو ہوتی ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ عقل حاصل کرتا ہے اور اسے شعور ہوتا ہے، اسے فہم ہوتا ہے، اور جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ کبھی بھی عقل مند نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی اس کے پاس شعور نہیں ہو سکتا، اور وہ حکمتیں نہیں ہو سکتی جو کسی علم والے کے پاس ہوتی ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، امام بخاری نے اس آیت مبارکہ کا، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو دربان ان سے پوچھیں گے کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کا انکار کیا۔ وہ کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم علماء کی باتوں کو سنتے اور ہم علم حاصل کرتے اور ہم فہم حاصل کرتے اور ہم عقل کی باتیں اہل علم سے سیکھ لیتے تو ہم آج بھڑکتی ہوئی آگ میں موجود نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم فرض ہے نا سیکھنا، وہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی فرضی علم بھی نہیں سیکھتا تو ممکن ہے کہ ایسا آدمی بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا جائے۔ میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ علم ہوتا ہے جس کا سیکھنا فرض عین ہوتا ہے اور کچھ علم ہوتے ہیں جو فرض کفایہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے لیے نماز کا پڑھنا جو ہے نا اور اس کا سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ میں اگر تجارت کرتا ہوں تو میرے لیے تجارت کے جو دینی مسائل اور احکام ہیں ان کو جاننا یہ فرض عین ہے۔ اور اسی طریقے سے روزمرہ زندگی میں جتنے بھی امور میرے نزدیک پیش آتے ہیں ان کو جاننا یہ میرے لیے فرض عین ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو فرض کفایہ ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اب وراثت کے کیا مسائل ہیں، اب یہ میرے لیے فرض کفایہ ہے، جب مجھے کبھی اس کی ضرورت پڑے گی میں کسی عالم سے جا کے سوال کر لوں گا۔ لیکن وہ کام جو روزانہ کی میری زندگی میں آتے ہیں یا میرے معمول میں جو کام آتے ہیں ان کاموں کا جاننا میرے لیے فرض عین ہے۔ اگر میں ان فرائض میں بھی جا کے علم کو حاصل نہیں کرتا تو اللہ نے یہ جہنمیوں کا تذکرہ کیا کہ جہنمی کہیں گے کاش ہم سنتے اور ہم علم حاصل کرتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، اور ہم بھڑکتے ہوئی آگ میں داخل نہ ہوتے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور جو جاننے والے نہیں ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی صورت بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک عالم اور وہ آدمی جو علم سے بالکل نہ آشنا ہے بلکہ جاہل ہے، یہ کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العالمین ویسے سارے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں لیکن اللہ کی جو خصوصی بھلائی ہے وہ اہل علم کے ساتھ ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ دے دیتا ہے، اسے دین میں فقاہت دے دیتا ہے اور وہ سمجھ بوجھ رکھنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی جو خاص بھلائی ہے نا یہ اہل علم کے ساتھ ہوتی ہے، یہ عام لوگوں کے ساتھ اللہ کی وہ بھلائی نہیں ہوتی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل علم کو حاصل ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی کہ علم کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے اور علم کو حاصل کرنا یہ ایک بڑا فضیلت والا عمل ہے، تو یہ مجھے آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما العلم بالتعلم، علم جو ہے نا وہ سیکھنے سے آتا ہے۔ بعض لوگ بلکہ سارے چاہتے ہیں کہ میں بھی عالم بن جاؤں، لیکن جو سیکھنے کے مراحل ہیں نا
یہاں ہم میں سے بہت سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی وہ سیکھنا نہیں چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بغیر سیکھے ہمیں علم حاصل ہو جائے۔ بغیر سیکھے علم نہیں حاصل ہوتا، بلکہ علیکم السلام، علم کو حاصل کرنے کے لیے اسے سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ایک خاص امام بخاری نے یہاں عقیدہ ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہر حالت میں جو علم کی باتیں ہیں نا وہ لوگوں کو بتانی چاہیے۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ابو ذر رضی اللہ عنہ پہ کہ ان کا کسی صحابی سے اختلاف ہو گیا کسی علمی مسئلے میں، تو ان کو اس علاقے سے نکال دیا گیا کہ آپ فلاں سرزمین پہ جا کے آپ اپنی بقیہ جو زندگی ہے وہ گزاریں۔ تو یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ وہاں مدینہ سے نکلے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی اجازت سے یہ ربضہ کے مقام میں جا کے رہے اور وہیں انہوں نے زندگی گزاری۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ حاکم جو ہے نا وہ اگر ہمیں منع بھی کر دے کہ تم نے یہ مسئلہ بیان نہیں کرنا، تو ابو ذر کہا کرتے تھے اگر کوئی بندہ یہاں پہ میری اس جگہ پہ گدی پہ اگر کوئی آدمی تلوار رکھ دے اور وہ یہ کہے کہ اس مسئلے کو بیان نہیں کرو نہیں تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اس مسئلے کو لازمی طور پہ بیان کروں گا، بھلے حاکم مجھے اس بات سے روک دے۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو صحیح بات ہے اور حق کی بات ہے اسے بیان کرنا چاہیے، بھلے کسی آدمی کی گردن جو ہے وہ کٹنا چاہے اور کوئی کاٹنا چاہے تو کاٹ دے، وہ اس بات سے کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک ذاتی موقف تھا۔ اصل یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ علم کو بیان کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا تھا کہ اگر لوگوں کا ڈر نہ ہوتا فتنے کا تو میں کعبہ کو گرا کے اس کی اصل بنیادوں پر رکھتا، لیکن چونکہ فتنے کا ڈر ہے تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا موقف اس کے برخلاف تھا۔ اصل یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، علم کی باتیں حکمت کے ساتھ بیان کرنی چاہیے۔ اور آگے آخری بات کا تذکرہ ہے کہ کونوا ربانیین، ربانی بنے۔ ربانی وہ ہوتا ہے جو عالم چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر بڑی بڑی باتیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگ کچھ باتوں کو سمجھ نہیں سکتے اور عالم بڑی بڑی باتوں میں لوگوں کو الجھا کر کے رکھے، یہ ربانی نہیں ہوتا۔ ربانی وہ ہے جو لوگوں کے مزاج اور ان کے لیول کے مطابق گفتگو کرے اور وہ ان کی تربیت کرتا ہے، اور یہ تربیت جیسے ماں باپ تربیت کرتے ہیں نا، پرورش کرتے ہیں، عالم بھی لوگوں کی ویسی ہی تربیت کرتا ہے اور پرورش کرتا ہے تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل بھلا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔